یہی ہے کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کے دروازے مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں. کچھ تھوڑا سا کشمیر کے جو انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, باقی یہ جو دیگر معاملات ہیں ان پر بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کیا سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے نعیم حیدر پنجھوتا صاحب نے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. سینئر تجزیہ کار ہیں, اینکر پرسن ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, شوکت پراچا صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے پاکستان مسلم لیگ نواز سے حافظ محمد نعمان صاحب نے جوائن کیا. بہت شکریہ سر آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. میں کیونکہ میرا جو ابتدائیہ تھا وہ بھی تھوڑا پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے والی ہے اسی کے ارد گرد تھا, تو آپ سے شروع کر لیتے ہیں. پنجھوتا صاحب کے کیا پلان آف ایکشن ہے 5 اگست کو لے کر؟ 5 اگست کے دن صرف کوئی سیمینارز, جلسے, ریلیز کرنی ہے, کوئی ایک لانگ ٹرم کچھ کرنا ہے؟ کیونکہ جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ علیمہ خان صاحبہ نے مسترد کیا اس بات کو کہ آپ لوگ ایک روزہ کوئی بھی ایکٹیویٹی کریں. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ نے موقع دیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کشمیر کے 5 اگست کے حوالے سے ہماری میٹنگ کل گزشتہ روز جو ہوئی, جس میں باقاعدہ طور پر تمام لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا, کسی نے کہا کہ پارلیمنٹ سے تمام ایم این ایز نکل کر ہم سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کریں, دھرنا دیں, اور اس دھرنے کو کنٹینیو کیا جائے. کسی نے کہا کہ پورے ملک کے اندر بھی ساتھ کال دی جائے, اور کسی نے کہا کہ پشاور کے اندر ایک بڑا جلسہ کر کے ایک پاور شو کرائی جائے. تو مختلف آپشن زیر غور رہے, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں سے تمام موقف اٹھا کے ہم پولیٹیکل کمیٹی میں لے جائیں گے, اور طریق تفویض عین کی قیادت کے ساتھ بات کر کے پھر اس پہ عمل دیا جائے گا. دوسری بات یہ رہے گی کہ کیا یہ احتجاج ایک دن کا ہوگا یا لمبی تحریک ہوگی. تو بالکل اس وقت کارکنان میں, ہر شخص میں, ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ تحریک جو ہے وہ وہاں سے سٹارٹ کر دینی چاہیے, کیونکہ خان صاحب کو اس وقت مکمل طور پر ایک تو ناحق قید کیا ہوا ہے, دوسرا ان کی آئسولیشن, ان کا علاج نہیں ہو رہا, ان کی اہلیہ ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے, اور لاہور کے اندر کوٹ لکھپت جیل کے اندر جو ہمارے لیڈران اسیران ہیں ان کو اسی طرح کیا ہوا ہے. اور آسان نیازی کی اور باقی جو ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگ تھے ان کو تو اپیل تک کا حق جو ہے وہ ابھی تک نہیں دیا گیا, حالانکہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 45 دنوں کے اندر اندر آپ اپیل کا حق دیں گے. اور ان کو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے پرابلمز ہیں, ان کی فیملیز روزانہ بتاتی ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل تحریک ہونی چاہیے. پوچھتے ہیں نا کہ دیکھیں نا, آئسولیشن کو کوئی آج 2 دن تو ہوئے نہیں ہے, 7-8 مہینے کا وقت ہو گیا, لیکن ابھی تک کوئی تحریک, کوئی افیکٹو موومنٹ نہیں شروع ہوئی آپ کی طرف سے. لیکن سوال ساتھ میں یہ بھی انکارپوریٹ کر لیجئے گا کہ آپ لوگوں نے اس کو اناؤنس کرنا ہے اور لیڈ کرنا ہے اس تحریک کو, یا اچکزئی صاحب نے کرنا ہے, یہ بھی ایک کنفیوژن ہے. دیکھیں, خان صاحب نے جو مینڈیٹ دیا وہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی قیادت علامہ راجہ ناصر اور محمود راجہ صاحب نے کیا ہوگا, لیکن میرے پاس ریٹن فارم کے اندر انسٹرکشنز ہیں جو ان تک پہنچی ہوئی ہیں, راجہ صاحب نے بھجوائی ہوئی ہیں کہ تحریک اور مذاکرات کا مینڈیٹ. ابھی دیکھنا مذاکرات کی بھی جو اگر بات ہو رہی ہے تو علامہ راجہ ناصر صاحب تو اتفاق کر رہے ہیں, تو تحریک کے بھی مینڈیٹ ان کو دیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تمام معاملات کو دیکھنا ہے. ظاہری بات ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ساتھ شامل ہوگی, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس چیز سے بری ذمہ ہے. اب دیکھیں اپوزیشن لیڈران اگر بنایا گیا ان کو, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحریک بھائی کسی آپ چلا لو, لتر پولے پی ٹی آئی کھاوے آئیں تو نہیں ہوتا نا, سب نے مل کے چلنا ہوتا ہے. دوسری یہ بات ہے, دیکھیں میں ذرا پراچا صاحب کو شامل کروں اسی بات کے اوپر. پراچا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ پاکستان تحریک انصاف کا اپنا ہاؤس, تو میں پنجھوتا صاحب جو ہے پھر بول پڑیں گے, ویسے واپس آ کے جواب لے لوں گی, ان آرڈر نہیں لگتا. آپ کو لگتا ہے یہ لوگ تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہے یا سچویشن میں؟ فار ون ایز جرنلسٹ ہم تو کبھی بھی نہیں کہیں گے ملک میں کوئی سڑکوں پر نکلے, کوئی ریلی کرے, لیکن جو ان کا ورژن ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے عوامی پریشر کے بغیر, یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر پائیں گے؟ بہت شکریہ. جب گنڈاپور صاحب چیف منسٹر تھے 2-3 دھرنے آئے اور بڑے پاورفل تھے. اکتوبر والا آیا, آپ کو یاد ہوگا, جس وقت وہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے, اس دن پتھر وتھر بھی مارے گئے گاڑیوں کو, کامیابی نہ ملی. پھر جو 24 نومبر والی بات تھی جب گنڈاپور صاحب اگین آئے اور ڈی چوک تک آئے, ناخوشگوار واقعات بھی ہوئے ادھر ہی آپ کے آفس کے پیچھے, تو اس وقت بھی کامیابی نہ ملی. پھر اس کے بعد احتجاج والا تو نہیں نظر آیا کچھ, حالانکہ سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ میں لانچ کروں گا, کوئی فورس بناؤں گا. دوسری طرف سے علیمہ خان صاحبہ کہتے رہی ایم این اے آئیں, انہوں نے کہا تھا سارے ایم این اے سارے سینیٹرز آئیں, تو نہیں ریسپانس ملا. اسپیشلی پنجھوتا صاحب بھی پنجاب سے ہیں, تو اے پی سے تو پھر بھی چلو گورنمنٹ ہے وہ آ جاتے ہیں, سوائے نیازی صاحب کے میاں والی سے وہ لے کے آئے جلوس, اس دن بھی ان کا بڑا سارا جلوس تھا. باقی لاہور سے کوئی نہیں آ رہا, سرگودا سے شاید پنجھوتا صاحب نکال لیتے ہوں کچھ لوگ, سیالکوٹ ہے, گوجرانوالہ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. تو ہم تو جو نظر آتا ہے اس کی بیسس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں. تو مجھے نہیں ایسا نظر آتا آپ نے کہا کہ اور تحریک چلے گی یا اس دن تحریک ہوگی, مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. اس لیے 2 وجوہات ہیں. ایک تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو
یہ مینڈیٹ دیا ہے، یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں پنجوتا صاحب کے اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس کے لیے، اور وہ خود بھی اسمبلی میں بھی بات کرتے ہیں، اچکزئی صاحب بھی، راجہ ناصر عباس صاحب سینٹ میں بات کرتے ہیں کہ ہاں ہمیں خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ان کی طرف سے جیسے انہوں نے کہا کہ فیصلہ اگر انہوں نے کرنا ہے وہ ذمہ داری تو نہیں لے رہے، وہ فیصلہ کریں، وہ آگے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بھی مختلف آرا چلیں بڑی پارٹیوں میں چلتی رہتی ہیں، لیکن جیسے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جنید اکبر خان بتائیں تنظیم سازی کدھر گئی، آج تک تو کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر انہوں نے سہیل آفریدی صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اسٹریٹ موومنٹ چلانا تھی کدھر گئی، کوئی جواب نہیں آیا۔ ملٹیپل کانفلکٹس ہیں نا پارٹی کے اندر، ود ان پولیٹیکل لیڈرشپ بھی ہیں، اب فیملی کے ساتھ بھی ایک محاذ جو ہے وہ اس کھل گیا ہے۔ لیے جو میں بات کر رہا ہوں کہ 5 اگست ہو یا 5 ستمبر ہو، مجھے نہیں ایسا نظر آتا کہ کوئی اتنی بڑی اسٹریٹ موومنٹ آ جائے گی۔ ہاں تقریریں کریں چلیں، آپ گے، نے حافظ صاحب کے لیے تھوڑا کام آسان کر دیا، میں ان سے یہی پوچھنے لگی تھی کیسے ہینڈل کرے گی گورنمنٹ، لیکن پراتے صاحب کا تو خیال ہے کہ شاید کوئی بہت افیکٹو اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوگی سر، لیکن ایک دن کے لیے بھی کوئی سڑکوں پر نکلے، آدھے گھنٹے کے لیے بھی کوئی عوام سڑکوں پہ نکلے، گورنمنٹ کے لیے تو سر میٹر آف کنسرن ہوتا ہے۔ ایک پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ، دوسری طرف کچھ مولانا بھی ناراض ہیں، مولانا کے خلاف جس طریقے سے آپ لوگوں نے سب نے صف بندی کی ہے وہ اس سے مزید ناراض ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن کو ساتھ بٹھانے کے لیے یا اپوزیشن کو تھوڑا سا میلو ڈاؤن کرنے کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ گورنمنٹ کو اب کچھ کر لینا چاہیے سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑے شوق سے تحریک چلائیں اور یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، یہ جلاؤ گھراؤ نہ کریں، تو حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن ان کا جو آپس کے اندر کے ایشو ہیں کہ علامہ ناصر عباس صاحب فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ تو تحریک انصاف کو کرنا ہے کہ تحریک چلانی ہے، اور تحریک انصاف یہ کہتی ہے جی کہ تحریک تحفظ پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے۔ میرا خیال ہے یہ جو مینڈیٹ انہوں نے ایک دوسرے کو دیا ہے، صرف باتیں کرنے کا دیا ہے، عمل کرنے کا نہیں دیا۔ پہلے تو یہ اپنی صفوں کے اندر جو انتشار ہے اس کو دور کر کے پہلے اپنی صف بندی ٹھیک کریں۔ حکومت جو ہے وہ تو ہر وقت مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے کہ آئیں بیٹھ کے پروڈکٹیو بات کرتے ہیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کو ہم کے لیے ٹیبل کے اوپر بیٹھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ حکومت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، یہ آج بھی اگر آئیں گے، رجوع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بات آگے بڑھے گی۔ اگر یہ بات ہی نہیں کریں گے تو پھر بات آگے بڑھ نہیں سر، یہ سکتی۔ پہلے تم میں گاڑی نکلتی جا رہی ہے، ویسے اگر آپ اس چیز کو انالائز کریں گے کون پہلے چڑھے گا گاڑی پہ، اس میں گاڑی چلی جائے گی۔ یہ آ جائیں بات کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں وہ حکومت آ جائے اور آ کے بات کر لے۔ یہ جو فاصلہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں حکومت کا بڑے بھائی کا رول ہوا کرتا ہے سر، وہ بڑے بھائی والا وہ شو کریں، میگنانیمیٹی، اور بڑھ جائیں، پہلا قدم اٹھا لیں۔ جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ حکومت حقیقتاً بڑے بھائی کا رول ہی پلے کر رہی ہے، اور یعنی بڑا اوپنلی حکومت اس بات کے لیے تیار ہے کہ آپ اپنے ایسے جو سٹینسز کے ہیں یا ایسے جو ان کے مطالبات ہیں کہ جو کہ پریکٹیکل نہیں ہیں، یہ ان سے وڈرا کر کے بات چیت کے دروازے کی طرف آئیں، اور موجودہ نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ اپنا رول پلے کریں، اسمبلی کے اندر رول پلے کریں، اپنی پروڈکٹیو بات کریں، مثبت تنقید جو حکومت پہ ہو سکتی ہے وہ کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس انداز میں گاڑی آگے چلی جائے گی۔ دوسرا، آپ نے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، میں اس پہ بڑا واضح بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولانا کا جو ایک نارمل جو ایک لوگوں کی نظروں کے اندر ایک دانش مندانہ اور یہ ایک بڑا جو ایک قد ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بڑا متاثر ہوا ہے، اور جو مولانا نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ قطعاً ناقابل قبول ہیں۔ مولانا کو اپنے الفاظ واپس لینے چاہیے، شہداء کے فیملیز کے متعلق، شہداء کے متعلق، اور جس انداز کے اندر تنخواہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، یہ مولانا کو کی جو ایک سٹیٹس ہے ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی بات کریں۔ جی میں